اور اللہ کہتا ہے جو الرحمن کی یاد سے غافل ہیں، جو الرحمن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شیطان جڑا ہوتا ہے، جو ان کو غلط راستے پہ چلاتا ہے جبکہ ان کو لگتا ہے وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ تو ابو لہب کو لگ رہا تھا وہ صحیح راستے پہ ہیں، ابو جہل کو لگ رہا تھا وہ صحیح راستے پہ ہے، پر وہ غلط راستے پہ تھے۔ تو اللہ کا سسٹم ایسے ورک کرتا ہے۔ تو الرحمن کی یاد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے الرحمن کی یاد۔ یہاں تک کہ قیامت تک کو بھی اللہ نے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس سے جوڑا ہے کہ جو الرحمن کی طرف آئے گا اس کو وہ میری طرف آئے گا، جو رحم کی طرف آئے گا وہ الرحمن کو پلیز کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو جو ہے کئی لوگوں کو کنفیوزنگ لگتی تھی یہ باتیں، صحابہ کو بھی آتے تھے کتابوں میں کہ لوگ تھوڑے پرپلیکس ہو جاتے تھے یہ بات سن کے کہ یہ کیا کہ قرآن کے ذریعے بھی جو لوگ ہیں گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، قرآن کے ذریعے ان دا سینس قرآن سن کے، قرآن جان کے، ہاں کیونکہ وہ جب قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہیں زیادہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے، اس سینس میں۔ تو جو ہے جب بھی میٹنگ ہوتی تھی قریش میں، جب بھی میٹنگ ہوتی تھی کسی بھی مسئلے پہ، وہ میٹنگ سب سے بڑی پرابلم جو ان کی میٹنگ میں آتی تھی، جیسے اور بھی مسئلے ہوتے تھے سوسائٹی میں، سٹی میں، پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ ضرور ڈسکس کرتے تھے، اور کیا کریں۔ جیسے ہم نے دیکھا پچھلے کل کی ٹاک میں کہ کیسے خاندانوں میں، اولادوں میں کیسے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے تھے، جو کہ کئی بار ویک ہوتے تھے، انفلوئنشل لوگ نہیں ہوتے تھے، لیڈر کوئی نہیں جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک بار کسی نے سجیسٹ کیا کہ یثرب میں، اس کا نام ابھی مدینہ نہیں پڑا ہے، ورنہ یثرب اور مدینہ دونوں ایک ہی ہیں، مدینہ نام پڑھنے سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو یثرب میں جو ہے یہودی لوگ رہتے ہیں، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی ٹریڈیشن میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، تو ہم کیوں نہ یہودیوں کو کے پاس کسی کے سے بھیجیں اور مشورہ لیں ان سے کہ سچا ہے یہ، سچا پیغمبر ہے نہیں ہے، آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو انہوں نے 2 لوگوں کو بھیجا یثرب میں، یہودیوں کو، مدینے میں سمجھیے یہودیوں جو تھے ان کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں اللہ کی، وہ کہتے ہیں، اور ہم ان کو جا کے بتاتے ہیں، وہ پیغمبروں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ گئے تو جو یہودی تھے، جو ان کے جو اسکالرس تھے، انہوں نے جو ہے کہا ان کے انوائس کو کہ اس سے 3 باتیں پوچھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھو، اگر اس نے تمہیں ان تینوں باتوں کے صحیح جواب دے دیے تو وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، پر اگر وہ اس کے بارے میں نہ بتا پائے تو پھر وہ ایک جھوٹا ہے، جھوٹا پیغمبر ہے وہ۔ ان کو یقین تھا کہ ایسے کویشچنز ہیں کہ جو کہ عام اسکالرس کو بھی کئی بار پتے نہیں ہوتے، جو باتیں مطلب عام، جیسے اسلام میں بھی بہت ساری ایسی باتیں نا کہ چلتے پھرتے مسلمانوں کو نہیں پتا، مسلمانوں کو کیا کئی باتیں ایسے اسکالرس کو نہیں پتا، جو کہ واقعی میں جو ڈوبے ہوئے ہیں اسٹڈی میں ان کو ہی پتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ عام طور پہ کسی کو نہیں پتا، یہ وہ جانتے ہوں گے یا کسے پتا ہے، میرے علاوہ کسے پتا ہے ایسی باتیں، کون اس لیول کا ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے یہ جو ہم 3 سوال بولیں گے یہ بڑوں کو نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا 3 باتیں پوچھنا، ان کے بارے میں پوچھنا، وہ جو نوجوان آدمی تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو، معاشرے کو چھوڑ دیا تھا، ان کے بارے میں کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، اور ان کے جو قصہ ہے بڑا ہی زبردست قصہ ہے، ان کا قصہ پوچھنا، اور پھر پوچھنا ان سے کہ ایک آدمی تھا جس نے سفر کیا زمین کے 2 کونوں میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، مشرق میں، مغرب میں، اور اس سے پوچھنا کہ روح کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیا چیز ہے، روح ہوتی کیا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کے سوال دے دیے اس نے تو پھر اس کو فالو کرنا، کیونکہ وہ پیغمبر ہے۔ اور انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے بولا تھا، ان کو پتا تھا کہ دن نہیں والا، یہ جواب نہیں آنے والے۔ تو جو 2 انوائس تھے وہ واپس آئے، انہوں نے مکے میں آ کے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یہ بولا ہے۔ تو جو لیڈر تھے قریش کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے لوگ، اور نے کہا کہ 3 سوال کے آپ جواب دیجیے، اگر آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، چلیے آپ معجزہ نہیں کر رہے، فرشتے نہیں لا رہے، میریکلز نہیں دکھا رہے،
تو چلیے آپ ان 3 سوال کا جواب دیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ پہ بولا ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتاؤں گا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا اگر اللہ کی مرضی ہوئی. انشاءاللہ نہیں بولا. انشاءاللہ کا مطلب if اللہ wills, if wills اللہ, اگر اللہ کی مرضی ہوئی انشاءاللہ. انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا, بس بولا میں آپ کو کل بتاؤں گا, پر انشاءاللہ نہیں بولا. اور جب وہ اگلے دن جواب مانگنے آئے تو انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا کہ ابھی میں آپ کو جواب نہیں دے رہا. اب ایک کے بعد ایک 15 دن گزر گئے, 15 راتیں گزر گئیں, اور 15 راتوں بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی. روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیتے تھے انہیں, کل آنا, میں بعد میں دوں گا, بعد میں دوں گا, ابھی میں جواب نہیں دے رہا. تو ان 15 دنوں میں نہ جبریل علیہ السلام آئے نہ کوئی وحی آئی. اب جو ہے مکہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرنے لگے, مسلمانوں کو ٹونٹ کرنے لگے کہ یہ جھوٹا پیغمبر ہے, اس کے بعد جواب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہونے لگے کہ اللہ مجھے ان باتوں کے جواب کیوں نہیں دے رہا ایک وحی کے ذریعے. تو پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں وحی لے کے آئے, اور اللہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسٹوڈنٹ کو, کیونکہ اللہ سے رشتہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا, استاد اور کیا بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کا. تو اللہ نے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ تھوڑے اسٹرانگ ورڈز میں کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں بولا, آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں بولا, کہ جب کبھی بھی آپ کچھ چیز بولیں کوئی بھی بات نہ کریے بلکہ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے انشاءاللہ, کہ میں یہ کروں گا اور انشاءاللہ بولیے. تو اس سورہ کہف میں آتا ہے, اور تینوں سوال کے جواب بھی دیے, تینوں سوال کے جواب بھی دیے. تو اللہ یہ جتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر سے یہ بات جتا رہا تھا کہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی, میری مرضی چلے گی. آپ نے بول دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا, پر مرضی میری چلے گی. اللہ نے بار بار اپنے قلم کو, اپنے پین کو جتایا کہ آپ میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, ایک قلم ہے, آپ کی ول نہیں, آپ تو سبمیشن میں رہیے. اور ہمیشہ اس پہ دھیان دیجیے کہ میری مرضی چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. جیسے اس معاملے میں بھی کہ آپ کے چاہنے سے کوئی ہدایت نہیں پائے گا, وہی پائے گا جس کو میں چاہوں گا. تو یہ بات اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طریقوں سے بٹھانا چاہتے تھے کہ ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا, اگر میں نہیں چاہوں گا تو ہدایت نہیں ملے گی. تو الگ الگ طریقے سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سمجھا رہے تھے, اور یہ بھی ایک طریقہ تھا سمجھیے کہ میری مرضی چلے گی, آپ کی نہیں چلے گی. تو پر یہ جو ڈیلے ہوا وہی آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اور مسلمانوں کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا, کہ لوگ ان کو ٹونٹ مار رہے تھے. پر جب آنسرز آئے تو کوئی اس میں سے آپ کنکلوژن ڈرا نہیں کر رہا. کنکلوژن کیا تھا کہ اگر آنسر آ جائیں تو یہ پیغمبر ہیں, فالو کرنا. تو جب وہی آئی اور آنسرز ملے تو ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہوئی, مسلمان یہ کہنے لگے دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے اور من سے گھڑ رہے ہوتے تو یہ 15 دن ویٹ تھوڑی نہ کرتے. تم نے جس ٹائم تم نے سوال کیا تھا نا, وہ اگلے دن ہی کچھ نہ کچھ کہانی بنا کے تمہیں پریزنٹ کر دیتے. تو پہلا پوائنٹ مسلمانوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ معاملہ جو ہے نا, تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کہانیاں بنا کے کہہ رہے ہیں, یہ اپنے آپ نہیں کرنا ہے, ورنہ 15 دن انہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہ بھی آپ حکمت سمجھ لیجیے اللہ کی کہ جی 15 دن یہ ایک جواب مل جائے گا مسلمانوں کو, کہ اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ جی گڑ رہے ہیں تو وہ فوراً گڑ دیتے. تو وہی کب آئے گی, کیسے آئے گی, کیوں آئے گی, کیا لے کے آئے گی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو ایمان والوں نے یہ لوگوں کو جو ہے بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گڑ نہیں رہے ہیں, جھوٹ نہیں بنا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ہاتھ نہیں ہے وحی میں, قرآن میں. اب جو ہے جو وحی آئیں تو قریش کو معلوم نہیں تھا کہ اب جو جواب آئیں گے اس سے ایمان والے جو ہیں اور مضبوط ہوں گے, اس سے ایمان والے اور مضبوط ہوں گے. کیونکہ قریش نے پوچھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ جو ینگ لوگ تھے جو اپنی سوسائٹی چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے, ان کا قصہ بتاؤ. تو اس قصے سے ایمان والوں نے بہت عبرت لی, کیونکہ ان لوگوں نے
اصحاب کہف آتا ہے سورہ کہف میں کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے بولا سوسائٹی میں کہ یہ جو باتیں کر رہی ہے ہماری سوسائٹی, اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں دیتی, ثبوت دے اللہ کی کتاب میں. تو ایمان والوں کو اس سے جو ہے انسپریشن ملی کہ اللہ جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرے گا, ریفیوج لیں گے ہم, اللہ میں پناہ لیں گے, اللہ کی پناہ میں آئیں گے. جو کہ قریش نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا یہ افیکٹ ہو سکتا ہے ایمان والوں کے اوپر, تو وہ بہت اسٹرانگ ہوئے. اور بلکہ مکے والوں کے بلیفز جو تھے, جو آرگیومنٹ تھی, وہ ویک ہوئی ایمان والوں کی نظر میں. ایٹ لیسٹ وہ چاہتے تھے ایمان والے ایمان چھوڑ دیں, بلکہ ایمان والوں کو اور مضبوطی ملی اس قصے سے. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا جس سے ایکچولی ایمان والے اپنے اوپر عبرت نکال لی انہوں نے اپنے لیے. پھر جو یہودی بات جانتے تھے اس سے بھی ایکسٹرا باتیں بتائیں, ڈیٹیل بتائیں قرآن نے, کہ وہ گفا میں کیسے تھے, ان کا کتا کیسے بیٹھا تھا, ایکسٹرا ڈیٹیلز تھی جو کہ خود یہودیوں کے پاس نہیں تھی. وہ تو بتائیں جو یہودی کہتے تھے, پر اس کے بعد اور ایکسٹرا ڈیٹیلز دے دی کہ وہ سوتے کیسے تھے, وہ کروٹ کیسے لیتے تھے, ان کا کتا کیسے بیٹھا ہوا تھا, ان کا قصہ کیا تھا, اور بھی ڈیٹیلز بتا دیں جو خود یہودیوں کے پاس نہیں تھی. پھر جو دوسرا کویشچن تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا, کہ جو کہ ایسٹ اور ویسٹ میں انہوں نے ٹریول کیا. تو وہ تو بتایا ہی بتایا, بلکہ یہ بھی ڈیٹیل بتا دی کہ اس کے بعد وہ ایک اور گروپ کے پاس گئے جو کہ خود انفارمیشن یہودیوں کے پاس نہیں تھی, کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ملے اور انہوں نے جو ہے فتنہ ختم کروایا ذوالقرنین نے. ہم نے ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ بھی کیا تھا ڈسکس ڈیٹیل میں, جب ہم وہ مثالی زبان اور اس کے لیسنز کو ہم کر رہے تھے کلاس میں. تو اس سے بھی جو ہے ایمان والوں کو جو ہے مضبوطی ملی اپنے ایمان میں. تو قیامت کی بھی اس میں بات آئی, یاجوج ماجوج قیامت کے قریب اللہ نکال دے گا انہیں باہر. تو جو تیسرا سوال تھا وہ روح سے ریلیٹڈ تھا. تو روح کا جواب یہ آیا کہ روح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انسان سمجھ نہیں سکتا. اللہ نے بہت کم علم دیا ہے روح کے بارے میں. تو جو ہے وہ ایک اسپیشل چیز ہے, اللہ کا حکم ہے, کمانڈ ہے اللہ کا, امر ہے اللہ کا. روح جو ہے رب کی کمانڈ ہے, رب کا جو ہے امر ہے, کمانڈ ہے اللہ کا, اور انسانوں کو بہت کم نالج ہے اس کے بارے میں. اب یہودی بھی جو ہیں یثرب کے بڑا انتظار کر رہے تھے ان جوابوں کا. اب جو ہے انہوں نے سارے جواب سنے, پر جو آخری بات تھی کہ جی روح کی بہت کم نالج دی گئی ہے انسانوں کو, اس بات پہ جو ہے اب کہیں نہ کہیں تو داخلہ ملے گا نا. گھمنڈی ہے تو ہدایت نہیں ملے گی, گھمنڈی ہے تو ہدایت نہیں ملے گی. انہوں نے پہلے سارے پوائنٹس نہیں دیکھے, بس آخری سینٹینس پکڑ لیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ انسانوں کو بہت کم علم دیا روح کا. تو انہوں نے کہا توریت میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ نے سب چیزیں بتا دی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ بہت کم علم دیا ہے روح کا. تو توریت کی آپ بات کرتے ہو, توریت تو کہتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے توریت میں. جیسے ہم بھی کئی لوگ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں سب کچھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارا بالکل وہی عقیدہ ہے جو ایکچولی یہودیوں کا بن گیا تھا توریت کو لے کے, کہ توریت میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے توریت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سب کچھ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو چاہیے یہ اسپرچل لائف گزارنے کے لیے وہ سب کچھ ہے. سب کچھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہر طریقے کی ہر بات. سب کچھ کا مطلب کہ جو بھی آپ کو نیڈ ہے آپ کی اللہ کے پاس واپس پہنچنے کے لیے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ سب کچھ ہے, اس سب چیزیں کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا یہودیوں کو. سب کچھ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کا علم. اور فوراً اس کے کچھ ٹائم بعد آیت اتر گئی جو کہ بہت پاپولر آیت ہے, کہ اگر یہ ساتوں سمندر جو ہیں یہ اگر سیاہی ہوتی, انک ہوتی, اور سارے پیڑ دنیا کے وہ قلم ہوتے, تو وہ قلم اور سیاہی ختم ہو جاتی ہے, اللہ کے ورڈز ختم نہیں ہوتے. کہ تم کہہ رہے ہو توریت میں سب کچھ ہے, توریت تو تم لکھ لو قلم سے اور سیاہی سے کتنی لگتی ہے. اللہ کے ورڈز تو اگر سارے پیڑ قلم بن جائیں اور سارے سمندر انک بن جائیں تب بھی اللہ کے ورڈز ختم نہیں ہوں گے. تو قرآن بھی اللہ کے علم کا نا, اللہ کے ورڈز کا بہت چھوٹا حصہ ہے, بہت چھوٹا حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کہہ رہے ہو کہ توریت میں سب کچھ ہے, نہیں. اور اس طریقے کی آیتیں جو ہیں ان کو جواب میں دی گئیں, پر وہ نہیں مانے, وہ نہیں مانے, کیونکہ گھمنڈی ہے تو ہدایت نہیں مل سکتی تھی, گھمنڈ میں تھے تو ہدایت نہیں مل سکتی تھی. اب مکے والے جو تھے, بھلے انہوں نے بولا تھا یہودیوں نے اگر ان باتوں کے جواب دے دیے جائیں
تو پہلی دو بات تو انہوں نے کاٹی نہیں، کوئی بات انہوں نے کاٹی نہیں کہ نہیں یہ غلط بولا ہے، بلکہ آخری بات یہ روح والی پکڑ لی تھی اور توریت کی طرف لے گئے تھے. تو جو ہے مکے والوں نے کوئی ان سے یہ تو کہا نہیں تھا کہ ہاں جی آپ کہہ رہے ہو فالو کرنا تو ہم کریں گے. تو جب یہودیوں نے ہی خود فالو نہیں کیا، جواب ملنے کے باوجود جب انہوں نے فالو نہیں کیا، تو مکے والے تو ویسے بھی کسی نیت سے نہیں تھے، جو لیڈرز تھے ایٹ لیسٹ، پر جو اور دوسرے لوگ تھے جو پالیٹکس میں نہیں تھے انوالوڈ. دیکھیے پالیٹکس نا بہت دل خراب کر دیتی ہے، پالیٹکس بہت دل خراب کرتی ہے، کیونکہ پالیٹکس کچھ نہیں سوائے غیبت. پالیٹکس از نتھنگ بٹ بیک بائٹنگ. جو آج کل کی اسپیشلی جو نیگیٹو پالیٹکس ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پازیٹیو پالیٹکس ہی کری، پر جب میں پالیٹکس کہہ رہا ہوں میں ایک نیگیٹو پالیٹکس کے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس از نتھنگ بٹ بیک بائٹنگ. وہ صرف غیبت ہے پالیٹکس جو ہے. اور جو لوگ پالیٹکس میں زیادہ اپنے دماغ میں گھماتے ہیں نا پالیٹکس، وہ بہت نیگیٹو لوگ ہو جاتے ہیں. پر جو دوسرے کامن لوگ تھے جو بہت زیادہ پولیٹیکل مائنڈڈ نہیں تھے، ان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہو. یار 3 سوال پوچھے اور انہوں نے دے دیے جواب، اور وہ آخری سینٹینس میں کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا. اس کا بہت لوگوں پہ اثر ہوا، اور کئی لوگ جو ہیں یہ جان کے جو ہیں اسلام میں داخل ہوئے، اس بات کو جان کے، اس بات کو دیکھ کے. اور جو آلریڈی ایمان میں تھے ان کے ایمان اور مضبوط ہوئے اور اسٹرانگ ہوئے. تو پر جیسے جیسے اور فالوور جب ملے، داخل ہوئے اسلام میں، تو ان کا جو بھی ان کے خاندان تھے وہ اور زیادہ اینٹی ہونے لگے. کیونکہ وہ ہر طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اسلام کو روکنے کے لیے، پر وہ روک نہیں پا رہے ہیں. بلکہ جو بھی انہوں نے جیسے لاسٹ جو ان کا میتھڈ تھا کہ ایسے یہودیوں سے پوچھو، ان سے صلاح لو اور صلاح کے بعد جو ہے ایکشن لو، تو وہ ایکچولی کاؤنٹر پروڈکٹیو نکل گیا ان کے لیے. کہ وہ گئے تھے ایسے سوال پوچھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کریں، پر فائنلی وہ کیا ہو گیا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا یہودیوں کے لیے بھی اور کفار مکہ کے لیے بھی. کاؤنٹر پروڈکٹیو کہ جو وہ ایم کچھ کر رہے تھے اور رزلٹ اس کا الٹا آ گیا. ایم کر رہے تھے کہ نقصان ہو مسلمانوں کا، پر وہ نقصان نہیں، الٹا ان کا خود کا، جس کو وہ نقصان دیکھتے تھے خود کا نقصان ہو گیا، اور مسلمانوں میں اور لوگ جوائن کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب جو ہے ان لوگوں نے ٹھان لیا، مکے والوں نے، کہ انف، اب بہت ہو گیا ہے، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب ان کی ہم جو ہے اچھے سے ٹھکائی کریں گے، اب ہم ان کی پٹائی لگائیں گے. اب ہم ان کو پہلے بھی کر رہے تھے ادھر ادھر، پر اب ان کی پالیسی کیا بن گئی کہ اب ہم ان کو جو ہے ختم کریں گے، ماریں گے، ظلم زیادتیاں کریں گے، ان سے چھٹوائیں گے، زبردستی مار مار کے چھٹوائیں گے ان سے. تو انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں چل رہا، ایسے نہیں چل رہا، اب ان کو ہم پرسیکیوٹ کریں گے. اور ہر قبیلے کو اپنے لوگوں کو ڈیل کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو جس قبیلے کا ہے وہ اپنے قبیلے کے جو کمزور لوگ ہیں وہ ان سے جو ہے ڈیل کرے، اپنے قبیلے کے کمزور لوگ سے. تو جو بھی مسلمان تھے ہر قبیلے میں، جو کمزور تھے ان کے قبیلوں میں، پر کمزور لوگ تھے، تو ان کے جو چیف تھے وہ ان کو جو ہیں جیل کی طرح سے سمجھو، ان کو لاک اپ کر دیا کہیں پہ. کسی قبیلے نے جو ہے اس سے قدم آگے بڑھ گئے، ان کی پٹائی کری. کسی قبیلہ اور آگے بڑھ گیا کہ بھوکا پیاسا بھی رکھا مار پٹائی کرنے کے بعد، لاک اپ کرنے کے بعد. تو الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ طریقے کا جو ہے پرسیکیوشن اپنایا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم کریں گے، کوئی اور قبیلہ ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو جو ہے الگ الگ طریقے کی طریقے سے وہ جو ہے پرسیکیوٹ کرنے لگے. فار ایگزامپل یہ بھی ہوتا تھا کہ جلتی ہوئی تپتی دھوپ میں، گرمی میں، بیچ دوپہری میں جو ہے صحاباؤں کو کچھ قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ باندھ دیتے تھے، ان کو ہاتھ پیر باندھ کے زمین پہ لٹا دیا، جلتی تپتی زمین پہ. اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو باندھ دیا گیا تھا. تو اس طریقے کی بھی چیزیں کرنے لگے، اونٹ سے باندھ کے چیر دیتے تھے، بہت بری طریقے سے جو ہے کھانا پینا ختم کر دیا، مار پٹائی کری، ذلیل کیا، گالم گلوچ. وہ تو بڑا نارمل، گالم گلوچ تو پہلے سے ہی چل رہی تھی.
تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم ان کو ٹھیک سے پرسیکیوٹ کریں گے, اب ہم ان کو خوب پٹائی کریں گے, ظلم زیادتیاں کریں گے. تو میں جو ہوں آج اسی پوائنٹ پہ رکنا چاہوں گا, کیونکہ آگے کا جو پرسیکیوشن کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے ایک ساتھ ہی لینا چاہوں گا. آج ہم نے کور کرا, آج ہم نے دیکھا کہ کئی اور آئیڈیاز جو کہ اسلام اس دور جہالت میں لے کے آ رہا تھا, کہ قیامت حساب کتاب کا دن, فرشتے کیوں نہیں بھیجتا اللہ زمین پہ. جیسے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا اس میں اگر میں ایک پوائنٹ اور بولوں فرشتوں کے اوپر, میں شاید پہلے بھی ٹاک میں بول چکا ہوں, تھوڑا سا سیرت سے ہٹ کے پوائنٹ ہے وہ, پر آج اسپیشلی جب فیمنسٹ موومنٹ بہت اسٹرانگ ہے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کوئی عورت پیغمبر کیوں نہیں آئی. تو اس کا جواب بھی جو ہے نا ایکچولی اسی بات میں ہے کہ جو اللہ نے کہا اگر زمین پہ فرشتے گھومتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو ہی بھیجتے, کہ مطلب اگر پرابلم فرشتوں میں ہوتی تو ہم جو ہے, اور فرشتے ہی پرابلم کر رہے ہوتے, کریٹ کر رہے ہوتے سوسائٹی میں, تو ہم فرشتوں کو بھیجتے. تو انسان پرابلم انسانوں کی ہے تو ہم انسانوں کو بھیج رہے ہیں. تو اس میں بھی جو بات آتی ہے, جب جینڈر کی بات آتی ہے عورت اور آدمی, تو پیغمبر اللہ نے ہمیشہ آدمی کیوں بنایا؟ اسی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کو ہی کیوں پیغمبر بنایا, کیونکہ ایکچولی جو پرابلم والا جینڈر ہے وہ آدمی ہے. آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا کہ کچھ عورتیں جڑی ہوں اور انہیں کہا آ جاؤ اس قبیلے پہ آگ لگا دیں, ان کے بچوں کو قتل کر دیں, ان کا سامان لوٹ لیں. کبھی آپ کو ہسٹری میں کوئی اگر ایسا عورت کا گروپ ملا ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور کہ ایسا عورتوں نے کرا ہے. اگر کوئی ایک آدھ ایکسیپشن مل گیا تو وہ رول نہیں بن سکتا. جتنی بھی یہ نیگیٹو پالیٹکس, مار کاٹ, خون خرابہ, جنگیں, یہ یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوں گی اس میں سب آدمی انوالوڈ ہیں. عورتیں اگر کہیں پہ ہیں رول میں, جیسے ابو لہب کی وائف یا ہند, تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں ہے. اگر ان کے آدمی جو ہیں تھوڑا سخت صحیح ہوتے تو ان کی مجال نہیں ہوتی تھی ایسا کرنے کی. تو بہرحال پرابلم بھی جو ہے آدمیوں میں رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے, کیونکہ انسانوں میں پرابلم دی تو اللہ نے فرشتہ نے انسان بھیجا, اور انسانوں میں آدمیوں میں پرابلم دی تو ہمیشہ اللہ نے آدمیوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ ایک الگ تھوڑا سا سیرت سے ہٹ کے پوائنٹ ہے, بٹ کئی لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں آج کے ٹائم میں, تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی کمنٹ کر دوں. تو بہرحال آج ہم نے دیکھا کہ کئی نئے آئیڈیاز, اور جیسے قیامت کو لے کے جو ہے اسلام لے کے آ رہا تھا, قیامت کا کانسیپٹ, اور یہ کانسیپٹ کہ قرآن جو ہے لوگوں کو گمراہی میں بھی, کئی لوگ جو ہے قرآن کے وجہ سے گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. کون سے لوگ؟ ابو لہب جیسے لوگ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یثرب پھر سے تصویر میں آیا جب یہودی لوگوں سے 3 سوال پوچھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے. اور ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں اللہ نے ان کو وحی دی 15 دن بعد, تو اور وہ صحیح جواب دیے, تو تب بھی وہ لوگ نہیں مانے کیونکہ گھمنڈ میں تھے. اور انشاءاللہ کی امپورٹنس کہ جو اللہ کے بندے ہیں, اسپیشلی جو دائی دعوت میں جو ہیں, اسپیشلی وہ لوگ, باقی تو ہر کسی کو کہنا چاہیے, ہر کسی کو کہنا چاہیے, اس سبمیشن کا احساس ہوتا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ ان کنٹرول, اللہ از ان کنٹرول. انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ کی امپورٹنس بھی جو ہے آج ہم نے اس کو دیکھا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.